گناہ کرنے میں ہم بہت تیز ہوتے ہیں، نیکی کرنے میں بہت سست ہوتے ہیں، وہ وجوہات کیا ہیں، وہ راز کیا ہیں، اور وہ کون سے طریقے ہیں کہ ہم نیکی کرنے میں آسانی محسوس کریں اور گناہ کرنے میں مشکل محسوس کریں، اس اہم موضوع پر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہمیشہ کے ساتھ طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ تسلیم رضا داماد برکاتہ العالیہ۔ قبلہ موضوع تو آپ نے سماعت فرمایا ہوگا، تو سوال یہ ہے کہ گناہ کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، بڑا ٹیسٹی لگتا ہے، کیوں سر؟ علی بھائی، انسان کی جبلت میں، فطرت میں ہے، مطلب چونکہ یہ باڈی آپ کی یہیں کی غذا کھا کھا کے تیار ہوئی، تو دنیا کی ان چیزوں میں اس کی رغبت بہت ہے۔ دوسری طرف معاملہ ہوتا ہے انسان کی روح کا، جی، جس کا تعلق اس دنیا سے نہیں، وہ ہے تو انسان کے اندر، جی، باڈی تو یہیں سے بنی ہے، تو اس کی ڈیمانڈ بھی انہی چیزوں کی ہے۔ واہ واہ، بہت اہم بات، واہ۔ اور روح جو اس کا تعلق یہاں سے نہیں ہے، کہیں اور سے آئیے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ انسان جنت میں جائے گا، وہاں گناہ کیوں نہیں ہوں گے؟ کیوں؟ یہ ہے وہ سوال جو میں سمجھتا ہوں کہ جو اصل ہے اس بات کا۔ دیکھیں، یہاں ہمارا جو نفس ہے وہ ہماری روح پر غالب ہوتا ہے، حاوی ہوتا ہے۔ ہم خواہشات نفسانی کے پیروکار ہیں۔ بھئی دو چیزیں ہیں آپ کے اندر، ایک جسم ہے اور ایک ہے آپ کی روح۔ جی۔ اب آپ سارا کھلا رہے ہیں جسم کو، تو روح کیا ہو رہی ہے؟ کمزور ہو رہی ہے۔ جسم کیا ہو رہا ہے؟ طاقتور ہو رہا ہے۔ نفس کیا ہو رہا ہے؟ خواہشات کیا ہو رہی ہیں؟ بڑھ رہی، طاقتور ہو رہی ہیں۔ یہ ہو گئی کمزور۔ اچھا، جنت میں الٹ ہوگا۔ جنت میں جو جنتی ہیں ان کی روح ہوگی طاقتور، اور جسم جو ہے وہ اس کے روح کے تابع ہوگی۔ اور اگر دنیا میں کوئی یہ بیلنس کر لے تو یہاں بھی گناہ چھوٹ جائیں گے اس کے، کیونکہ روح کی غذا الگ ہے اور جسم کی غذا الگ ہے۔ نفس مانگتا ہے، خواہشات، ایک گناہ پہ لگائیں گے، وہ اگلے دن آپ کو نیا آئیڈیا دے گا، پھر اس کی طلب مزید بڑھے گی، پھر مور 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 کرتے ہوئے وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ مطلب لوگ کہتے ہیں، مطلب جتنے بھی گناہ جن سے ہمیں روکا جاتا ہے وہ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی اور ہم آسانی سے کر لیتے ہیں، لیکن نیکی کرنے میں بہت دقت محسوس ہوتی ہے۔ اس کی وجہ ہے نا کہ جب آپ گناہ کی طرف جاتے ہیں تو آج ہمارا معاشرہ ہے وہ سب وہ آپ کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے۔ جب میں لذت گناہ کی طرف جاتا ہوں جی، تو ہر چیز میرے موافق ہو جاتی ہے، یعنی میرا نفس تو چاہیے ہی رہا تھا۔ جی۔ اب جب میں چلا ہوں تو معاشرہ بھی ہمارا اسی طرح کا ہے جو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے ہمیں۔ جی، صحیح ہے۔ تو ہر چیز ایک طرح سے معاون ہوتی ہے آپ کی، صرف ایک آپ کا ایمان ہے اور جو ضمیر ہے آپ کا، جو دل کی آواز ہے، وہ آپ کو ایک دفعہ آپ کو بتاتا ہے کہ یار تو غلط کر رہا ہے، اچھا نہیں کر رہا، اچھا چھوڑ، کون دیکھ رہا ہے، پھر سمجھا، چھوڑ، کون دیکھ رہا ہے۔ اب گناہ کرتے کرتے، لذت بڑھتے بڑھتے، دل سیاہ ہوتے ہوتے، روح آپ کی جو ہے وہ مطلب سکیف ہو جاتی ہے، بھاری ہو جاتی ہے ایک جگہ، اور نفس حاوی ہو گیا۔ اب انسان وہ خوف ختم، ڈر ختم، وہ اس کی روٹین ورک ہے، وہ یوز ٹو ہو گیا وہ۔ لیکن وہی شخص اگر نیکی کی طرف آتا ہے، جب ادھر جا رہا تھا تو ہر چیز موافق تھی ادھر، لیکن جب ادھر آنے لگا تو ہر چیز اس کو کھینچ رہی ہے۔ اچھا، ایک اور بات، جی، جب ادھر جا رہا ہے تو یہ مطلب یہاں سے کوئی چیز تو اس کو کھینچ نہیں رہی، ایک ایمان ہے جو اس کو آواز دیتا ہے، جو سمجھاتا ہے، جو اندر کا اس کو تو وہ دبا دیتا ہے، چل پڑتا ہے، ٹھیک ہے جاؤ، یہاں سے تو کوئی نہیں روک رہا اس کو۔ جی۔ لیکن جب وہ ادھر آنے لگتا ہے تو ساری چیزیں اس کو روکتی ہیں، تو اب اس کے لیے مشکل بہت ہے، پریشانی بہت ہے، دقت بہت ہے۔ بھئی کرنا کیا ہے؟ کوئی حل بھی تو ہونا چاہیے۔ اب اتنا مشکل راستہ ہے تو کوئی کیسے جائے؟ جگہ جگہ مائن، قدم رکھو تو
بندہ چکرا جائے. ایسا ہی. تو بھائی جائیں کیسے؟ اتنے خطرناک ادھر ہے اور ادھر تو اتنا فرینڈلی ماحول ہے, اتنا مزیدار ہے, تو ادھر کیوں جائیں؟ اور جائیں تو کیسے جائیں؟ ایک راستہ ہے. کیا؟ فرمایا میرے محبوب کے طریقے پر آ جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے حبیب کے طریقے پر آ جاؤ. فاتبعونی, پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دو. یہی تو اہم مسئلہ ہے نا جس پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ پیچھے پیچھے چلنے والا راستہ جو ہے, دیکھیں تھوڑا مطلب جیسے کچھ لوگ ہیں نیند کی گولی کھا کر سوتے ہیں, نیند نہیں آتی, لیکن ساری رات جاگ رہے نیند نہیں آئی, لیکن جیسے ہی صبح جاگنے کا وقت ہوا سو جائیں گے. سو جائیں گے. مطلب پہلے صبح اٹھایا جاتا تھا, اب مائیں کہتی ہیں صبح ہو رہی ہے سب تو سو جا. گناہ کر کر کے دل سیاہ ہو گیا. صحیح ہے. پھر جو غذائیں ہم کھا رہے ہیں, بازاری خوراک ہم کھا رہے ہیں علی بھائی, مثلاً آپ جو یہ باہر کے کھانے کھاتے ہیں, کیسے کیسے لوگ پکاتے ہیں, کس طرح کی نظریں اس کو دیکھ رہی ہیں, مطلب حلال کا وہ پروسیجر پورا فالو کرتے ہیں نہیں کرتے. ٹھیک ہے, طہارت کے مسائل ہیں, پاکی ناپاکی ایک آدمی نے بنا کے آپ کو دے دیا, پھر اس کو مطلب لذیذ بنانے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ اس میں ڈالا جاتا ہے, تو وہ آپ کے سامنے خوبصورت ڈش تو لگ رہی ہوتی ہے, لیکن کھانے سے کیا روحانی فائدہ بھی ہوتا ہے؟ دل اور آپ کا سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ ایک لقمہ حرام کھانے سے 40 دن تک عبادت کی حلاوت محسوس ہی نہیں ہوتی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ محفوظ فرمائے سب کو. ایک لقمہ حرام. اب آپ جو یہ مطلب جس طرح کی پھر ہمارے یہاں اب ارننگ شروع ہو گئی ہے, جس طرح کے ہم پیسے, میں سب کی بات نہیں کر رہا, لیکن اکثریت تو اب وہ کہتی ہے بھائی چھوڑو, مال آنا چاہیے, کھانا چاہیے بھائی, اچھی پارٹی ہونی چاہیے. مطلب یہ جو بلاگر کو دیکھ دیکھ کے لوگوں کا دماغ اس وقت خراب ہوا ہے, وہ بہو بیٹیوں کو نچانے سے بھی وہ باز نہیں آتے, وہ کہ پیسہ آنا چاہیے. یار آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں نا, 20-30 سال پہلے کیا تصور تھا کہ بازار کا کھانا کوئی کھائے گا؟ نہیں. کیا ہمارے گھروں میں یہ اچھا سمجھا جاتا ہے بازاری کھانا نہیں کھانا, بھائی گھر کا کھانا کھانا. مجھے آپ بتائیں کہ جب ایک شخص کو بازاری کھانا کھانے کی عادت ہو جائے گی, کیا اس کو گھر کی دال روٹی اچھی لگے گی؟ تو اسی طرح جب ایک آدمی گناہوں میں پڑ چکا ہے, روز اس کو نیا گناہ چاہیے, تو اس کو گھر کی وہ روایات وہ چیزیں کیسے اچھی لگیں گی؟ واہ. لیکن اگر کوئی شخص, یہ بات ہے علی بھائی, شروع میں بڑی دقت ہوتی ہے, یعنی مثال کے طور پہ ایک آدمی غلط ٹریک پہ چل پڑا ہے, جی, آپ جا رہے ہیں غلط, آپ کو اندازہ ہو یار میں تو غلط روٹ پہ آ گیا ہوں, احساس ہو گیا کسی, اگر آپ واپس آنا چاہتے ہیں تو وقتی طور پہ آپ پریشان ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بالکل ہو. یار پتہ نہیں کٹ کہاں پر آئے گا, یو ٹرن کہاں پر ہے, یار اب میں کیسے اس صحیح واپس اس طرف کیسے جاؤں گا. لیکن اگر آپ نے سوچ لیا, تھوڑی دیر تو آپ پریشان ہوں گے, ڈھونڈیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے, ہو سکتا ہے آپ کو ایکسٹرا فیول لگے, بہت زیادہ گھومنا پڑے, چورنگی گھوم کے آنا پڑے. لیکن جب آپ ایک دفعہ آپ صحیح ٹریک پہ آ جاتے ہیں نا, تو آہستہ آہستہ جیسے جیسے آپ منزل کے قریب آنے شروع کرتے ہیں, تو آپ کے اندر ایک اطمینان, سکون, راحت شروع ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ گناہوں سے نیکیوں کی طرف آتے ہیں نا, شروع میں پریشان ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ اچانک کوئی کھڑکی کھلے, ایک جگہ بند پڑا ہوا ہے پورا گھر, تعفن ہے, بدبو ہے, اچانک کسی نے دروازہ کھول دیا, یار یہ تو ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں, یہ کیا ہو گیا. لیکن آہستہ آہستہ صفائی ہوتی رہے, کچرا نکلتا رہے, اور دل کو انسان دھوتا رہے آنسوؤں کے ذریعے, توبہ کرتا رہے, ذکر و اذکار شروع کر دے, تو کچھ ہی دن کے بعد جو ہے نا, وہ پھر اندر جب بوٹی جو ہے مشک مچاتی ہے نا, سبحان اللہ, جب ذکر کی بوٹی لگتی ہے, جب اندر فکر کی بوٹی لگتی ہے, سبحان اللہ, تو پھر وہ ایک ٹائم ایسا آ جاتا ہے اگر انسان تسلسل سے چلتا رہے, کہ پھر وہ مطلب ایک نماز اس سے چھوٹ جائے, یا اس سے ذرا سی کوئی غلطی ہو جائے, یا وہ سوز و گداز اور عشق و مستی کسی دن نہ پیدا ہو رہی ہو, وہ تڑپنا شروع کر دیتا ہے. اللہ, اس طرح مچھلی پانی سے نکل کر تڑپتی ہے نا, جی,
ایسے اس کو بے قراری شروع ہو جاتی ہے. کچھ لوگ تو وہ ہیں جو گناہوں سے نکلتے ہیں ان کو بے قراری شروع ہو جاتی ہے, کچھ نیکیوں سے نکلتے ہیں بے قرار. لذت دونوں میں ہے. نیکی میں بھی بہت لذت ہے. ارے اصل لذت تو ہے ہی وہی. بھئی آپ روح کو تو غذا کھلائیں, وہ پھر آپ سے مانگے گی اپنی غذا. آپ نے تو سارا کچھ مطلب بچپن سے لے کر آج تک سب باڈی کے لیے. سب روح کی غذا کیا کیا ہے؟ روح کی خوراک ہے سب سے پہلے سچی توبہ, سچی توبہ. پھر روح کی غذا ہے سچ بولنا. روح کی غذا ہے امانت داری. روح کی غذا ہے اللہ کی راہ میں تقسیم کرنا. سبحان اللہ. روح کی غذا ہے لوگوں کو معاف کرنا. روح کی غذا ہے اللہ کے بندوں سے محبت کرنا. سبحان اللہ. روح کی غذا ہے اللہ کا ذکر کرنا. سبحان اللہ. روح کی غذا ہے قرآن کریم کو پڑھنا. سبحان اللہ. روح کی غذا ہے حضور پاک علیہ السلام پر درود پڑھنا. سبحان اللہ. آپ پڑھتے چلے جائیں, رنگ لگتے چلے جائیں گے. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ہم عمل کرتے ہیں, چیزیں پڑھتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, لیکن ہمارا دل مائل نہیں ہو پاتا. اس کی وجہ ہے نا کہ آپ پہلے سچی توبہ کریں. سچی توبہ اور سچی توبہ, ہاں سچی توبہ کیا ہے؟ واہ, بڑا اچھا سوال کیا آپ نے, اور یہ بڑا سمجھنے کی بات. قرآن نے کہا توبۃ نصوحا, توبو الی اللہ توبۃ نصوحا. سچی توبہ کرو. سچی توبہ کیا ہے؟ سچی توبہ وہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد آپ کے دل سے وہ گناہ مٹ جائیں گے. اچھا. ہاں, جیسے ہی مثال کے طور پہ موبائل ہے آپ کا, سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, اس کو آپ فیکٹری سیٹنگ پہ لگا دیں, سب ختم, تو وہ پرانا ڈیٹا آپ سے اڑ جائے گا, حتیٰ کہ وہ خیال بھی نہیں آئے گا آپ کو. یہ علامت ہے اس کی کہ آپ نے سچی توبہ کی. اور اگر آپ گناہ کرتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں, گناہ, ٹھیک ہے آپ توبہ کرتے رہیں, اللہ توفیق دے دے, کرتے رہیں, لیکن سچی توبہ وہ ہے کہ ادھر پھر بندہ نہ جائے. لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے تو یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے توبہ سچی کی ہے, اور ہم کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم دوبارہ وہ گناہ کریں گے, لیکن جیسے ہی وہ گناہ سامنے آتا ہے. اس کا طریقہ ہے سائیں. یہ بات حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں بھی لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو کعبے کا طواف کرتے ہوئے دیکھا, اور دعا کیا مانگ رہا تھا؟ سائیں, اللہ سائیں میرے مالک, میرے دوستوں کو ہدایت دے. تو کسی نے کہا اللہ کے بندے تو مطاف میں کھڑا ہے, یہ مستجاب کا مقام ہے, اپنے لیے مانگ. اس نے کہا سائیں میں اگر اپنے لیے مانگوں, میں سدھر بھی گیا اور میرے دوست نہ سدھرے تو میں تو پھر ویسا ہو جاؤں. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. سبحان. تو سائیں سنگت جو ہے نا آپ کو بدلنی پڑے گی. سچی توبہ. سچی توبہ ان لوگوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا. مجھے ایک بات بتائیں علی بھائی, کیا ماں کی گود سے کوئی بندہ برا پیدا ہوتا ہے؟ نہیں. کوئی دنیا میں برا پیدا ہوتا ہے؟ دل تو صاف لے کر آتا ہے. دین فطرت پر. دین فطرت پر. وہ نشئی کیسے بنتا ہے؟ دوستوں کی وجہ سے, صحبت کی وجہ سے. وہ چور کیسے بنتا ہے؟ ڈکیت کیسے بنتا ہے؟ صحبت. وہ رشوت خور کیسے بنتا ہے؟ صحبت کی وجہ سے. تو آپ کو صحبت بدلنی پڑے گی. سچی توبہ یہ ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں, اس بستی کو, اس گیدرنگ کو. اگر نہیں چھوڑیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سچی توبہ نہیں کرتے. آپ نیکوں کی صحبت میں چلے جائیں, یعنی پارٹی بدل لی نا اب آپ نے. حزب الشیطان سے نکل کر حزب اللہ کی طرف آ جاؤ, لشکر بدل لیں. واہ. اگر آپ نے توبہ کی ہے تو پھر اس رحمانی لشکر میں آ جائیں نا. آپ کھڑے ہوئے وہیں ہیں اور کہہ رہے ہیں میں نے توبہ کی.
تو سچی توبہ یہ ہے کہ اس محفل کو، اس مجلس کو، اس گیدرنگ کو، ان دوستوں کو بھی خیر بات کہیں، چھوڑ دیں، اور پھر ذکر و فکر کے ساتھ جب ادھر آتے ہیں مالک سے روزانہ بری صحبت کو چھوڑے اور نیک صحبت جوائن کرے. یہ بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ دل سے لوگوں کو معاف کریں، صاف کریں اپنے. جب ایک آدمی ایک نئی منزل کا مسافر بنتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہر بات میں دل صاف کرے، دل صاف کرے، آپ یہی کہتے رہتے ہیں. بلکہ ایک صاحب نے کہا کہ آپ کی حضرت کو تو اس کے سبب کچھ آتا ہی نہیں ہے. یہ بات تو سچی ہے علی بھائی، سچی بات ہے. اور مجھے بڑا افسوس اس بات کا ہے کہ یہ بات سیکھنے میں مجھے 50 سال لگ گئے. کاش مجھے یہ بہت پہلے سمجھ میں آ جاتا. اچھا، دین ہے کیا؟ یہی تو. دل صاف کرو، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو، بے ضرر بن جاؤ، بے غرض بن جاؤ. اللہ کی عبادت اور مخلوق کی خدمت، یہی تو دین ہے. مجھے آپ بتائیں کہ دین اور کیا ہے؟ خالق تک پہنچنے کے جتنے راستے ہیں وہ مخلوق سے ہو کر گزرتے ہیں سائیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لوگوں کو بے سکون کر کے آپ سکون ڈھونڈنے چلیں. اللہ اکبر، اللہ. یہ تو ہم نے دین کو مشکل بنایا ہوا ہے. ہم نے گردانوں میں لگایا ہوا ہے، ہم نے اس میں لگایا، اس میں لگا. سمپل دین ہے. ماں باپ کو راضی کرو. کیوں؟ خالق کیوں کہتا ہے ماں باپ کو راضی کرو؟ اس لیے کہ جس نے تمہیں پالا ہے تم اس کا شکر ادا نہیں کرتے، تم مالک کا شکر کیا ادا کرو؟ سبحان اللہ، سبحان. جو بندوں کا شکر گزار نہیں وہ خالق کا کیسے ہو سکتا ہے؟ دین سائیں بڑا سمپل ہے. مجھے بتائیں کہ ایک کتے کو پانی پلانے والے کی بخشش نہیں ہوئی؟ ہوئی. کیا ماں کی خدمت کرنے والا بخشا نہیں گیا؟ بخشا گیا. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کو جنتی دیکھنا ہو ابھی داخل مسجد ہوگا. اس شخص کا عمل کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں میں رات کو سوتا ہوں تو سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، دل کو صاف کر کے سوتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان. اور حضور فرما رہے ہیں جس کو جنتی دیکھنا ہو. حضرت عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں میں 3 راتیں رکا. میں نے تو کوئی الگ چیز پوچھا گیا تو انہوں نے ایک عمل ہے سائیں، جب میں رات کو سوتا ہوں لوگوں کو معاف کر کے سوتا ہوں، دل کو صاف کر کے سوتا ہوں. واہ. یہی راز ہے. کاش کہ مجھے یہ راز بہت پہلے پتہ لگ جاتا. واہ. اور مجھے واقعی اس کے سوا کچھ نہیں آتا، اور مجھے اچھا ہے کہ اس کے سوا کچھ نہیں آتا. واہ واہ. توبہ کر لے، دل کو صاف کر لے، اور اچھی صحبت اختیار کریں، درود پاک پڑھیں، اور اپنی طرف سے پوری کوشش کریں لقمہ حلال کھانے کی. کسی کا دل نہ دکھائیں. بس چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ نے جو احکامات دی ہیں اس پہ عمل کرتے رہیں. نماز کی پابندی کریں، روزانہ قرآن پاک پڑھیں، کچھ تسبیحات کا معمول بنائیں. یہ اصل میں بنیادی طور پہ روح کی غذا ہوتی ہے. تسبیح، اللہ کی تسبیح، تحلیل. بعض لوگ کہتے ہیں گن گن کے کیا ذکر کرنا. اصل میں شروع میں نا انسان کو گن گن کے ہی کرنا چاہیے تاکہ عادت ہو جائے. اور جب آپ کو ایک دفعہ عادت ہو جاتی ہے پھر آپ بغیر بھی اس کے چلیں. کسی چیز کی عادت بنانے کے لیے شروع میں گننا پڑتا ہے. نیکی کی لذت مطلب عموماً تو یہی دیکھا گیا ہے کہ جو نماز کا وقت ہے، لوگ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، بڑی مشکل سے جاتے ہیں ہم جیسے گنہگار لوگ. لیکن جیسے ہی کوئی دوسرا معاملہ ہوتا ہے، وہ کاروباری معاملہ ہے، کسی کا ملنا ہے، کوئی اور شغف ہے، صورت کے ساتھ آدمی اس طرف نکل جاتا ہے، نماز کو پینڈنگ پہ بھی ڈال دیتا ہے. اور بھی نیکی کے دیگر معاملات ہیں تو وہ یہی معاملہ پھر آتا ہے کہ لطف نہیں آتا. اصل میں لطف کیا ہے؟ جب آپ کا ظاہر اور باطن ایک نہیں ہوگا لطف کہاں سے آئے گا؟ یعنی یہ دکان ہے، برابر میں مسجد ہے، مسجد میں اس نے نماز پڑھی، اللہ سے کہا میرے مالک مدد فرما، تو کریم ہے، تو دیکھ رہا ہے میرا حال، دعا مانگ کے آ گیا.
جی اب گلے پہ بیٹھا ادھر آ کے، یہاں پہ آ کے 2 نمبری کر رہا ہے، سیٹ پہ آ کے وہ جو خالق وہاں دیکھ رہا ہے وہ یہاں نہیں دیکھ رہا. کیا اس کو وہیں چھوڑ کے آ گئے ہو؟ ایک آدمی اسی آفس میں کبھی اس نے مصلی بچھا کے نماز پڑھی اور وہیں بیٹھ کے وہ چیٹنگ کر رہا ہے. جی تو جو خدا وہاں دیکھ رہا ہے وہ یہاں نہیں دیکھ رہا. تو ابھی تو تم کہہ رہے تھے میرے مالک میرے حال پہ رحم فرما، تو دیکھ رہا ہے تو سب کچھ، تو سننے والا ہے، تو دیکھنے والا ہے. یہاں مصلی تھا، اسی رب سے بات کر رہا تھا، اور یہاں بیٹھ کے وہ فراڈ کر رہا ہے، چیٹ کر رہا ہے. تو کیا نماز آپ کو حلاوت دے گی، کیا لذت دے گی؟ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ ہوتا ہے بات. صرف اپنا ظاہر اور باطن ایک کر لیں، اندر باہر ایک کر لیں، شیشہ صاف کر لیں. ایک دفعہ بس یہ شیشہ صاف کرنے کی دیر ہے سائیں، بس پھر وہ جو اللہ نور السماوات والارض، جو زمین و آسمان سبحان اللہ کا نور ہے نا، سبحان اللہ، پھر وہ جلوے ادھر بھی ہوتے ہیں سائیں، سبحان اللہ، تجلی ادھر بھی ہوتی، چمک ادھر بھی ہوتی. اپنے آئینے کو تو صاف کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دل کی صفائی کیا ہے؟ آئینہ صاف کر. آئینہ ہی میلا ہے سائیں، لذت کہاں سے آئے گی، چمک کیسے؟ 2 چیزیں ایک دل میں جمع نہیں ہوتی سائیں. جہاں ظلمت ہوگی وہاں نور نہیں آئے گا، اور جہاں نور ہوگا وہاں ظلمت نہیں آئے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جہاں رات ہے وہاں مطلب دن کیسے ہوگا؟ جہاں دن ہے وہاں رات کہاں سے ہوگی؟ واہ. تو اس لیے اپنے آئینے کو، من کو صاف کریں، لذت خود آنا شروع ہو جائے گی. میں پہلے بھی کسی موقع پہ میں نے ایک مثال دی تھی، اور میں چاہتا ہوں کہ دوبارہ آپ کے توسط سے. ہمارے گھر میں اوپر ایک جگہ تھی، وہاں کچرا پڑا رہتا تھا. تو ایک دن میں نے اور مسز نے پروگرام بنایا کہ اس جگہ کو صاف کرتے. ہم نے صاف کیا اسے، پھر وہاں پودے لا کے رکھے، کچھ پھول بھی لا کے رکھے، تو گملے رکھے، ان کی دیکھ بھال شروع ہوئی، صفائی ہوئی. تو ایک دن میری گھر والی مجھے کہنے لگیں کہ آپ ادھر آئیں، جلدی سے آئیں. میں نے دیکھا تتلی بیٹھی ہوئی ہے. سبحان اللہ. کراچی میں؟ ہاں جی کراچی میں تتلیاں، شہد کی مکھی، بھنورا، اب چڑیا آنا شروع ہو گئیں. وہی جگہ تھی جہاں مکھی، مچھر اور اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں. ہم نے کچھ نہیں کیا، کسی کو بلایا نہیں، ہم نے تو جس صفائی کی، سبحان چیزیں اللہ. خود آنا شروع ہو گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آئیں آپ اس کو ایک دفعہ صاف تو کریں، لذت نہ آئے تو پھر کہیں. ہم اس کو اصل میں صاف ہی نہیں کرتے، صفائی تو کریں نا سائیں. سر ایک شخص ہے، اسے نیکی کا لطف حاصل ہے، تو وہ لطف کیسے محسوس کرتا ہے، وہ بتایا جا سکتا ہے؟ ہاں دیکھیں، یہ ہر ایک کی اپنی کیفیات ہیں، لیکن جو ہم سمجھ پائیں ایز اے طالب علم، وہ جو آپ کو ذوق ہوتا ہے نا، کبھی آنکھوں میں نمی آ گئی، کبھی دل کا وہ جو گداز ہے آپ کا، وہ آپ کتاب پڑھ رہے ہیں، کوئی نعت سن رہے ہیں، کوئی تلاوت سن رہے ہیں، آپ کی آنکھیں بھر آتی ہیں، آپ کا دل وجد کرنے لگتا ہے، کبھی کوئی چیز پڑھ کے رقص کرنے کو دل چاہتا ہے. یہ وہاں کی خاص عنایت ہوتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہ آپ لذت محسوس کرتے ہیں، حلاوت محسوس کرتے ہیں، دل چاہتا ہے قرآن پڑھنے کا، دل چاہتا ہے آپ کا کوئی چیز مس ہو جائے تو آپ بڑے اداس ہوتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں. اگر وہ کیفیت چھن جائے کسی سے جی، تو وہ سمجھے کہ بھائی میرے ساتھ میری لذت لٹ گئی. اللہ جب راضی ہوتا ہے کسی سے تو وہ اسے جذب و شوق، عشق و مستی عطا فرماتا ہے، عبادات کی لذت عطا فرماتا ہے. اور رب جب ایسے لوگوں سے ناراض ہوتا ہے تو وہ رزق نہیں چھینتا، بس وہ عبادت کی حلاوت اور وہ سجدے کی لذت چھین لیتا ہے. کہ بلا آخری مرحلے میں ہم گفتگو کو لے کر چلتے ہیں. گناہ اور نیکی، تو گناہ کا ایک تو نقصان یہ کہ آخرت سے بندہ محروم ہوتا ہے، کہ دنیاوی نقصانات بھی ہیں گناہ، بہت زیادہ، بہت زیادہ. یہ جتنی نیکیاں ہیں جی، اس سے آپ کی دنیا سنورتی ہے، اور یہ جتنے گناہ ہیں اس سے آپ کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے. کیسے سر؟ مثلاً ایک شخص ہے، جھوٹ بولتا ہے، جی،
گناہ ہے نا. تو لوگ اس جھوٹے پہ اعتماد کرتے ہیں, وعدہ خلافی کرتا ہے, بےایمانی کرتا ہے, چیٹ کرتا ہے, شرابی ہے. جسم کی بیماریاں تو لگتی ہی ہیں اس کو, لیکن معاشرے کے اندر بھی لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا چھوڑ دیتے. تو دنیا کا نقصان بھی ہوا, دین کا بھی نقصان ہو گیا اس کا. مطلب جتنی چیزوں سے اسلام منع کرتا ہے ان سب میں آپ کی دنیا کا فائدہ چھپا. اچھا, ہر چیز کے اندر. دو چیزیں تو آپ نے مزید کچھ. سود ہے. آپ مطلب آپ دیکھیں, آلٹرنیٹ دیکھیں. اگر اسلام نے کبھی شراب حرام ہے تو کتنی مشروبات آپ کو دیے کہ پیو. سبحان اللہ. بھائی زنا حرام ہے. اب زنا کے نقصان کیا ہے کہ ایک آدمی جب اس لت میں پڑتا ہے تو پھر اس کا وہ کہیں رک نہیں رہا ہوتا, وہ پھر آگے بڑھتا چلا جاتا. اس کی خواہشات جیسے بازاری کھانا کھا کے انسان کو پھر گھر کا کھانا مزہ نہیں دیتا, سیم لائک پھر اس بیماری میں وہ چلا جاتا ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے, اس کی ہیلتھ بھی خراب ہوتی ہے, معاشرہ بھی اس کو بری نگاہ سے دیکھتا ہے, فیملی بھی ڈسٹرب ہو گئی اس کی, بچے بھی اس کی عزت نہیں کرتے. صحیح. تو کیا ہوا, اس کا نقصان ہی نقصان ہے. اسلام نے اگر کہا زنا حرام ہے تو کہا نکاح جائز ہے. ایک سے نہیں بھرتا, آپ 2 کر لیں, 2 نہیں 3 کر لیں, 4 کر لیں. عدل کر سکتے ہیں تو کریں. پھر چند گوشت آپ کو کہا یہ حرام ہے, لیکن آپ کو کئی گوشت ہیں جو آپ کھا سکتے ہیں, حلال ہے آپ کے لیے. سود اگر حرام ہے تو کہا جی کاروبار کریں, تجارت کریں, آپ کے لیے جائز. وہ تو اسلام نے دیا, چند چیزوں سے منع کیا گیا ہے, ہم وہ بھی نہیں کر پاتے. غیبت سے. اب غیبت مجھے بتائیں کہ اس کا سراسر نقصان کس کا ہے؟ دنیا کا نقصان نہیں ہے کہ کسی کو پتا چلے یہ برائی کرتا ہے, چغلی کرتا ہے, دنیا دشمن, بہتان لگتا ہے, کوئی اس کی عزت کرے. تو ہر گناہ سے آپ کی دنیا خراب ہوتی ہے. آخرت تو ہوتی ہے, دنیا بھی خراب ہوتی ہے. اور ہر نیکی سے جہاں دنیاوی فائدے ہوتے ہیں وہیں آپ کی آخرت بھی. نیکی سے دنیاوی فائدے بھی ہوتے ہیں, بہت ہوتے ہیں سائیں. آپ ہر نیکی سچ بولنا شروع کر دیں, آپ کو دنیا کا فائدہ ہونا شروع ہو جائے. کہ سچا تاجر ہے بھائی, واہ, دیانت دار آدمی, امانت دار آدمی. 1500 سال کے بعد بھی تجارت کے وہ بنیادی اصول ہی ہیں, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. تو یہ جو گناہ ہے اور لذت ہے, تو اسلام اس حوالے سے کچھ ہمیں اور رہنمائی فراہم کرتا ہے. دنیا کی لذتوں کو توڑنے والی چیز جو ہے وہ موت ہے. بندہ یاد کرے اسے, جی کتنی میری عمر رہ گئی ہے, کتنا میرے پاس ٹائم ہے. ایک دن تو آنی ہے, اور مجھے پتہ بھی نہیں کہ کتنا ہے, ایکچوئل تو واقعی نہیں پتہ, لیکن کوئی آئیڈیا لگا لے یار. دنیا میں اس وقت علی بھائی 10% لوگ ہیں جو 65 سال کی عمر کو پہنچ پاتے ہیں. 3.5% لوگ ہیں جو 70 سال کی عمر کو پہنچ پاتے ہیں دنیا میں. جو ڈیٹا اب سامنے آ رہا ہے, تو چلیں آپ 70 سال لگا لیں, کتنے گزر گئے, کتنے باقی ہیں, کرنا کیا ہے میں نے. چلو گناہ کر رہے ہو تو کتنا کر لو گے, جی, کتنے گناہ کر لو گے, کیا باڈی ساتھ دے گی تمہاری؟ جانا نہیں ہے. تو موت کو یاد کرنا اور قرآن کو پڑھنا, یقین جانے جو صبح اٹھ کے صرف ایک رکوع پڑھ لینا ڈیلی, اس کی دنیا بدلنا شروع ہو جاتی. اچھا, ہاں, ترجمہ پڑھے, غور کرے, فکر کرے, ایک صرف رکوع. سبحان اللہ. مگر پڑھے صبح نیند سے اٹھ کے, جب بھی بیدار ہوتا ہے صبح اس کو پڑھے, ایک رکوع پڑھے, چینجنگ دیکھیے اپنے اندر.